للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کریم کی ترتیب کے تعلق سے اور اس کے تفسیری مقدمے کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بعض چیزوں کی پہچان، جیسے کہ کل مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان، موٹی موٹی پہچان بتائی تھی، وہ جو ہم سب لوگوں کے، عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اور بہت ساری علامتیں وہ ہیں جن کا تعلق اہل علم سے ہے، اہل علم ہی ان کو جانتے اور پہچانتے۔ آج کی گفتگو کا موضوع بہت مختصر سا یہ ہے کہ قرآن حکیم جو آج اس شکل میں محفوظ و موجود ہے، آقا رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ اس کو لکھوایا کرتے تھے۔ شروع میں تو آپ جیسے وحی آتی تھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو ڈبل بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا، ایک وحی کا بوجھ، ایک یاد کرنے کا بوجھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لی کہ آپ وحی کے اترنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت مت دیا کیجئے کہ بوجھ ڈبل ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کا مطلب آپ کو یاد کرانا، یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ صحابہ کرام کی آداب سنیے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کو ایسی ایسی باتیں محفوظ ہیں آپ کی، انداز حرکت بھی نقل کیا۔ ان صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز حرکت نقل کیا تو انہوں نے، ان کے شاگرد نے اپنے استاد کا انداز حرکت نقل کیا کہ میرے استاد نے جب یہ مطلب بتایا تو ایسے ایسے ہونٹ، اپنی ہونٹ ہلا رہے تھے، زبان چل رہی تھی۔ اور آج تک یہ حدیث اسی طرح جب بیان کی جاتی ہے تو ہونٹ ہلا کر ہی بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو عربی میں کہتے ہیں مسلسل بتحریک الشفتین، دونوں ہونٹ ہلا کر یہ حدیث تسلسل کے ساتھ ایسے چلی آ رہی ہے۔ یعنی کس قدر حفاظت چل رہی ہے حدیثوں کی اور قرآن کریم کی، جس انداز سے، جس عنوان سے وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی۔ اگر کوئی حدیث مسافہ ملا کر نقل ہوئی تو مسافہ ملا کر ہی آج تک چلی آ رہی ہے۔ مسافہ ملاتا ہے استاد شاگرد سے اور پھر وہ حدیث بیان کرتا ہے۔ کوئی حدیث چھوارا یا کھجور کھلا کر نقل ہوئی تو کھجور کھلاتا ہے، پھر وہ حدیث سناتا ہے، اگلا کوئی شاگرد اپنے دوسرے کو نقل کرتا ہے۔ حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے ہونٹ ہلاتے تھے، تو صحابہ نے وہی ادا نقل کی۔ ان کے شاگرد نے، انہوں نے سنی آپ سے تو ان کے شاگرد نے ان کو دیکھا میرے استاد ایسے ہونٹ ہلا رہے ہیں۔ ایسے محفوظ ہے قرآن و حدیث، اس طرح سے اس کی حفاظت کی گئی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو بھی ہوتے تھے سامنے ان کو بلاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ مجھے بلاتے تھے اور میں اس کو لکھتا تھا، مجھے لکھواتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ بہت کم تھا، قرآن کریم کھجور کی چھالوں پر، مونڈے کی ہڈیوں پر اور دیگر چیزوں پر لکھا گیا، جہاں جو بھی چیز محفوظ اور پاک مل گئی اسی پر لکھ دیا گیا۔ ایسے ہی قرآن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے بات یہ ہے کہ جب آپ لکھ دیتے تھے پھر پوچھتے تھے کیا لکھا، یہ ایسا خاص بات۔ پھر زید کہتے ہیں میں بتاتا، ایسے میں اس کو پڑھ کر سناتا، اگر کوئی بات ہوتی تو آپ اس کو صحیح کرو، ایسے نہیں ایسے، یعنی اس طرح حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے قرآن کریم کے لیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازِ تلاوت کا عالم یہ تھا، حفاظت کا اور یاد کرنے کا، کہ آپ بھی اور صحابہ کرام بھی
قرآن سے کتنا شغف تھا ان کو، قرآن سے کتنا پیار تھا کہ آپ کا جس سال وصال ہوتا ہے تو آپ نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اس سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ سناتے ہیں نا، جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے، ایک حافظ کو سناتا ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے، اس کو دور بولتے ہیں، یعنی وہ بھی سناتا ہے پارا، وہ بھی سناتا ہے، ایک رکوع وہ سنائے گا تو ایک رکوع وہ سنائے گا، ایک پاؤ وہ سنائے گا تو ایک پاؤ، تاکہ پتہ لگ جائے کس کی کیا غلطی ہے اور شام کو لقمہ دینا آسان ہو جائے، یہ بھی، اور دوسرے آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے اپنی غلطی کا، دوبارہ یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں بھول لگ گئی، یہاں متشابہ لگ گیا، تو شام تک اپنا پارا پھر دوبارہ پکا یاد کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھول گئے تو کوئی کام ہی نہیں تھا، آپ کی تو حفاظت اللہ نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے کس قدر پیار تھا کہ اس 2 مرتبہ اس سال جس سال آپ کا انتقال ہوا، 2 مرتبہ آپ نے حضرت جبریل امین، فرشتوں کو تو بھول لگی نہیں سکتی، فرشتہ بھی سنا رہا، انداز لگائی، فرشتہ بھی قرآن سنا رہا ہے، پارا سنا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو کس قدر شغف تھا قرآن کریم سے، وہ دھیان سے سنتے۔ حضرات انصار فرماتے ہیں کہ جب بھی مکہ مکرمہ سے دائیں بائیں سے کوئی آتا تھا مسلمان ہو کر، سن رہے ہو، مسلمان ہو کر آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے ہونے والے تازہ مومن کو، تازہ صحابی کو ہم انصار کے حوالے کر دیتے تھے۔ کیوں حوالے کرتے تھے؟ یہ تمہارا بھائی ایمان لے آیا ہے، اس کو قرآن سکھا۔ ادھر ایمان لایا، اب کیا سیکھا بھائی؟ قرآن سیکھا۔ عالم یہ تھا کہ جو عورتیں کسی مرد سے نکاح کرنا چاہتی تھی اور وہ مرد پڑھا لکھا تھا، حافظ تھا، جتنی بھی صورتیں اس وقت تک قرآن کی اتر چکی تھی اس کو وہ یاد تھی، تو وہ عورت اتنا کہہ دیتی تھی کہ بس مجھے مہر نہیں چاہیے، جتنا قرآن آپ کو یاد ہے آپ کی ذمہ داری ہوگی، مجھے آپ یاد کرائیں گے۔ عورت کیا کہتی تھی؟ مجھے مہر نہیں چاہیے، قرآن سے محبت دیکھی کس قدر قرآن سے لگاؤ، قرآن سے شغف کا کیا عالم تھا، بس جو آپ کو قرآن جتنا یاد ہے آپ کو وہ مجھے یاد کرا دیجئے، بس مجھے مہر کی ضرورت ہے۔ اور عالم یہ تھا قرآن کریم سے پیار کا، حضرات صحابہ کا، جس کو آج ہم نے سب نے ترک کر دیا ہے، سب نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ماشاءاللہ، تو ہر جگہ ہی ہے، لیکن اکثر لوگ قرآن کریم سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، تلاوت سے بھی، الفاظ سے بھی۔ جب آتے تھے نا وہ حضرات، یہ صحابہ آپس میں جو حلقے لگاتے تھے وہ قرآن کریم کی تعلیم کے حلقے لگاتے تھے، اور مسجد نبوی یہ اس سے ذرا سی بڑی آپ سمجھ لیجئے، جتنے بڑی مسجد ہے، اصلی مسجد جو تھی اس میں پڑھنے کا اتنا زور ہوتا تھا، کبھی کبھی آپ فرماتے تھے تھوڑا زور کم کر دو، آواز کم کر دو کہ آپ میں مغالطہ نہ ہو جائے۔ قرآن کے حلقے مسجد میں، اور آنے والے تازہ مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار کے جو پڑھے لکھے تھے ان کے حوالے کرتے، ان کو قرآن سکھا۔ اب بھی ہم قرآن سیکھتے ہیں کہ معاف کرنا، بتاؤ کچھ پرواہ نہیں قرآن سیکھ۔ وہ جو کوئی بچے نہیں تھے جو آتے تھے مومن، بچے نہیں تھے، بوڑھے جوان ادھیڑ عمر کے، ان کی ذمہ داری سب سے پہلے کیا ہوتی تھی؟ قرآن سب سے پہلے کہ قرآن کی تعلیم، حلقے لگتے تھے مسجد نبوی۔ یہ میں ان حوالوں سے نقل کر رہا ہوں جب میں اپنی آنکھوں سے پڑھ کر آتا ہوں، اپنی دیکھ کر آتا ہوں وہ حوالے، یہ ہوائی پھیر نہیں بتا رہا ہوں کبھی سمجھو کہ نہ اس کا حوالہ نہ اس کا کوئی کتاب۔ الحمدللہ جو بات بیان کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، پہلے اپنے دماغ کے مطالعے سے پڑھ کر آتا ہوں تب سناتا ہوں، ذمہ داری ہے میری، میں اگر غلط بیان کروں گا یا غلط بات نقل کروں گا اس کا ماخوذ میں ہوں گا، اسی لیے میں بہت مضبوطی سے بات بیان کرتا ہوں، اور جب مضبوطی سے بیان کرتا ہوں تو پھر جب کوئی اس کے خلاف کرے گا تو مجھے بھائی بات ہے، فطری طور سے وہ بھی آئے گا، اس کے خلاف کیسے ہو جائے گا؟ ہم نے تو یہ پڑھا اور صحیح حدیث سے پڑھا ہے، صحیح کتاب میں پڑھا، غلط کتاب میں نہیں پڑھا، کیسے مان لیا جائے؟ اس لیے آج قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام یا تعلیم کا اہتمام، یعنی بڑے تو یہ سمجھتے ہیں قرآن سیکھنا ہی نہیں چاہیے، بس 2-4 صورت یاد کر لو، بہت بڑے ہم نے کام کر لیا، انا اعطینا یاد کر لو، قل واللہ یاد کر لو،
صحابہ کے زمانے میں ہی نہیں تھا کبھی ناتنا قل واللہ کو علبہ نماز کے لیے کافی ہو جائے گا، قرآن سیکھتے تھے۔ بتائیے عورتیں سیکھتی تھی۔ اسی لیے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے علاوہ سینکڑوں سے زیادہ صحابہ حافظ قرآن ہو چکے تھے، سینکڑوں سے زیادہ۔ ان میں حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، دیکھو آپ بھی بیوی کوئی قرآن یاد کراتا ہے؟ عائشہ کو قرآن، عائشہ بہترین قرآن کی حافظ، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی آپ کی بیوی، حضرت ام سلمہ آپ کی بیوی، تینوں کی تینوں حافظ۔ کہاں حفظ کیا تھا انہوں نے بتا؟ کہاں سوچو کہاں حفظ کیا تھا؟ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلقے لگ رہے ہیں، آپ پر قرآن اترتا تھا، آپ ان کو حوالے جو کیا کرتے ہیں قرآن سیکھ اور قرآن سیکھ۔ اس قدر یہ اہتمام تھا حضرات صحابہ کرام کو، اور آپ نے اس اہتمام کا اندازہ اسے لگا لیا کہ عورت ہونے والے اپنے شوہر کو یہ کہہ دیتی تھی بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو تیرے ساتھ قرآن ہے مجھے یاد کرانا ہوگا، یہ میرا مہر ہوگا، جو تجھے یاد ہے سارا مجھے یاد کرا دینا۔ وہ بھی یاد کرنے میں لگ رہی ہے، وہ بھی یاد کرانے میں لگ رہا ہے، اور مہر کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ ذمہ داری کوئی لگا دے کہ کوئی حافظ ہو اور حافظ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، اور بیوی کو یہ کہے کہ چل مہر مت لینا میں تجھے قرآن یاد کرا دوں گا، نا جی مہر قرآن نہیں یاد کرنا، پہلے پیسہ چاہیے۔ عورت بھی یہ کہہ دے کہ کہاں شغف ہے؟ لیکن کیوں اہمیت جب پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ماحول بھی بنے گا، ہم اہتمام پیدا ہے قرآن کیا چیز ہے، قرآن اللہ کا کتنا پیارا، نورانی، برکت والا، یہاں بھی اور وہاں بھی کام آنے والا، اسی پر موقف ہے تمام نظام کائنات، قرآن کریم ہی پر موقف ہے۔ دنیا کا نظام بھی اور آخرت کا نظام بھی قرآن کریم پر موقف ہے۔ تو حفاظت کا اہتمام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی۔ صحابہ کہتے ہیں او علمنا ایمان ثم علمنا قرآن، ایمان لانے کے بعد جو ہمیں تعلیم ملتی تھی وہ قرآن کی تعلیم تھی۔ ایمان لانے کے بعد جو تعلیم ملتی تھی قرآن کی تعلیم ملتی تھی، اور تو سارا ماحول نورانی تھا ہی وہاں۔ الحمدللہ ایک خاص بات صحابہ کرام کی جو تاریخ بتاتی ہے وہ جب نکلتے تھے نا کفر و شرک سے، وہ مکمل نکل کر آتے تھے، آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کر نہیں آتے۔ یہ خاص بات۔ ہم لوگ مکمل توبہ کر کے نہیں آتے، مکمل توبہ کر کے نہیں آتے ہیں۔ مکمل توبہ کریں گے ہمارا حال یہ ہے کہ اگر غسل خانے میں جیسے کوئی آدمی جائے نہ دھوئے سر، پیر دھو لے، ہاتھ دھو لے، نہ سر دھوئے اور نہ غرارہ کرے، اور باہر نکل کر آ جائے جی میرا غسل ہو گیا، ہو جائے بس یہی حال ہماری توبہ کا ہے۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، بس زبان تک توبہ، باقی آنکھ سے کتنے گناہ کیے اس سے کوئی توبہ نہیں، اور کتنے حرام کھائے اس سے کوئی توبہ نہیں، اور کتنے اور ادھر ادھر کی خرافات یا لوگوں کا مال دبا رکھا اس سے کوئی توبہ نہیں، بس اللہ میری، بھئی یہ زبان سے توبہ، باقی کی توبہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حافظے کا عالم یہ تھا صحابہ کرام کا کہ ان کو ایک ایک آدمی کو 1000 سے زیادہ عربی اشعار یاد رہتے تھے۔ اپنے گھوڑوں کے نسب، یہ گھوڑا فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، حافظے کی بات بتا رہا ہوں، زمانے کے حافظے کی، اب تو حافظہ ختم ہی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے دیا تھا اس زمانے میں، چونکہ اللہ کو ایک کام لینا تھا، قرآن کی حفاظت کا، حدیث کی حفاظت کا کام لینا تھا، تو اللہ نے حافظ، کاغذ نہیں تھا تو اللہ نے سینہ محفوظ دیا تھا۔ اب سینے کے ساتھ ساتھ سفینہ بھی چاہیے۔ یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میرے سینے میں دل و دماغ محفوظ ہے، اب تو بھائی کاغذ بھی ہونا چاہیے، کاغذ میں کیا لکھا ہوا وہ بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے مسئلہ مشہور ہے، معاملہ جب کرو پہلے لکھ بعد میں دے، اور بھول پڑے تو کاغذ سے لے۔ اب آدمی دماغ سے تو بھول جاتا ہے کیا لیا تھا کیا لیا۔ اب حال آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، حضرت وحشی ابن حرب، یہ وہ ہیں حافظے کی تعلق سے بتا رہا ہوں، ان کی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے
غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، مسلمان نہیں تھے، شہید کر لیا۔ تو اب ان کو بھی اپنا خطرہ مطلب لگا، دائیں بائیں ہو گئے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر پیار بڑھا، توجہ بڑھی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے یہ فرما دیا بھائی تمہارا اسلام قبول، ایمان قبول، لیکن تم سامنے بیٹھتے ہو تو ذرا تھوڑی سی یاد آتی ہے چچا کی، تو کہیں بھی پیچھے بیٹھ جا کر دائیں بائیں، تو وہ وہاں سے منتقل ہو کر چلے گئے۔ بتانا یہ ہے ان کے حافظے کی یہ بات نہیں بتانی، ان کے حافظے کے تعلق سے بتانی، جو وہ ہمت سے ایک جگہ ہے ملک شام میں، وہاں چلے گئے۔ تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ چلیے وحشی یہاں رہ رہے ہیں، وحشی بن عرب، تم انہیں جانتے ہو، ملاقات کرا، چلیے ملاقات کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ایسے سے انہوں نے کیا، پھر انہوں نے اس کا بدلہ بھی لیا، یعنی انہوں نے کفر کی حالت میں حضرت حمزہ جیسے بہت بڑے اللہ کے شیر کو شہید کیا، تو جب ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد بھی بہت بڑے شیطان کو انہوں نے اپنے تیر سے مارا۔ وہ تھا مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کم سے کم اگر میں نے ایک گناہ اس وقت کیا ہے تو ایک نیکی بھی تو کر لوں تاکہ میری نیکی گناہ کا کفارہ بن جائے۔ تو مسیلمہ کذاب پر نشانہ لگانے والے بھی یہی تھے۔ اب جب وہاں ان سے ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے یہ پوچھ لیا، ملاقات ہوئی جب، انہیں جانتے ہو آپ؟ ایسا پوچھ لیتے ہیں ملاقات کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے حافظے کا عالم اور دماغ میں کیسے ان لوگوں کو ایکسرے ہوتے تھے باتوں کے، ملاقاتوں کے، کہ اس کو جانتے ہو آپ؟ کہ ہاں جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہو؟ ایسے جانتا ہوں کہ جب میں مکے میں تھا تو ایک عورت یا کوئی مرد، جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نوزائیدہ بچہ، لپیٹ کر لاتے ہیں نا اس کو، کہیں بھی لے جاتے ہیں لپیٹ کر لے جاتے ہیں، بس یا تو پیر سے کھلے رہتے ہیں، ذرا مرسا منہ کھلا رہتا ہے، تو ان کا منہ تو کھلا ہوا نہیں تھا، البتہ پیر کھلے ہوئے تھے، اور یہ وہی بچہ ہے جس کا میں نے دیکھا تھا، اس کا پیر وہی ہے جو میں نے اس زمانے میں دیکھا جب چھوٹے سے بچے کا پیر دیکھا۔ آج کوئی بتا سکتے ہیں؟ یعنی دیکھتے ہی کیسے ایکسرے ہوتے تھے ان کے دماغوں میں، فٹ ہوتے تھے۔ کیا کہا؟ یہ وہی بچہ ہے جب میں نے اس کے پیر کھلے ہوئے تھے، جب کپڑے سے باہر نکلے ہوئے تھے، تو بالکل اس کے پیر اسی بچے کے مشابہ ہیں جو میں نے بچہ دیکھا تھا، اور بالکل 100% بات صحیح نکلی کہ ہاں یہ وہی تھے جو وحشی نے دیکھے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ حافظہ کیسے غضب کرتا۔ اور اب تو پتہ نہیں کون جا رہا، ہم مغالطہ سا لگ رہا، شاید وہی ہو۔ روزانہ 100 مرتبہ آدمی کو دیکھنے کے بعد بھی مغالطہ ہے آج۔ کبھی کبھی تو بیوی کے دیکھنے کے تعلق سے مغالطہ ہو جائے، میری بیوی جا رہی ہے نہیں، اخبار نہیں ایسی ہے۔ حاجی کل آپ کو پتا یاسین بھائی نے توبہ کی ہے، آپ کے علم میں نہیں آئی؟ آپ تھے نہیں ظہر میں کل؟ ہاں کل فجر میں غائب ہو گئے تھے نا، اٹھ کے سلام پھر کے عادت ہے۔ آپ معافی مانگنے لگے، ظہر میں ہی کان پکڑنے لگا وہاں، جی پھر نکلنے کا، پھر نکلنے کا۔ تو میں نے کہا یہ تھوڑے توبہ تو ایسی ہونی چاہیے جیسی غلطی کی ہو، سب کے سامنے کہیں وہاں جا کے تو انہوں نے ظہر میں اعلان کیا بھائی سب بیٹھا کرو تفسیر میں، اور بھائی میں بھی معافی مانگ رہا ہوں، میں بھی بیٹھا کروں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ یہ اگر احساس ہو جائے تو کام بن جائے۔ یہ تو خیر میں ایک لطیفہ سنا رہا تھا ان کو، تو میں ان لوگوں کے حافظے کی بات بتا رہا تھا کہ ان حضرات کا حافظہ کیسے غضب کا حافظہ تھا۔ آج اس حادثے کا تصور نہیں۔ تبھی تو امام بخاری جیسا آدمی جو 200 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، اس کے حافظے کا عالم تھا کہ اس کے سامنے کوئی آدمی 100 حدیثیں الٹی سیدھی نقل کر دیتا تھا، اس کی سند بھی گڑبڑ کر دی، متن بھی گڑبڑ کر دیا، اور وہ سن رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یار بچہ کیسا بتاتا ہے، ہاں ہوں کرتا ہی نہیں، کیا کہہ رہے ہاں ہوں کرتا ہی نہیں۔ جب سب نے بیان کر دی، اب امام بخاری چھوٹے سے بچے ہیں اٹھتے ہیں، 100 حدیثوں کو، ایک آدھ کو نہیں، 100 حدیثوں کو سنیے۔ آج تو ہم دھڑلے سے کوئی بھی اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات نقل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جبکہ وہاں کوسوں بھی کوئی بات نہیں بات، کوسوں دور بھی کوئی بات نہیں بات۔ انہوں نے کہا سنو فلاں نے یہ حدیث نقل کی، اس کی سند غلط بیان کی، اس کا متن یوں نہیں یوں بیان کیا۔
100 کی 100 کو صحیح بیان کر دی، غلط کو بھی غلط بتا دی، یہاں غلطی یہ کہ یہاں عبداللہ کہا، یہاں ابن زبیر کہا، یہاں ابو زبیر کہا، یہاں فلاں کہا، ساری بیان کر دی۔ سر پکڑ کر رہ گئے ان کے بڑے بڑے، اللہ یا کیسا غضب کہا گیا۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی عطا فرماتا ہے کوئی چیز ایسے ہی ابھی بعض قریب میں ہماری جب دارالعلوم دیوبند بنا، اس کے زمانے کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری یہ فرماتے تھے اگر میں سرسری کوئی چیز ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، سرسری تو 30 سال تک نہیں بھولتا، خالی چلتی پھرتی دیکھ لیا۔ ایک مرتبہ وہاں گئے، مصر گئے اور وہاں ایک کتاب دیکھی، آنے کے بعد ہندوستان آنے کے بعد پوری کی پوری کتاب نقل کروا دی ایسے جو کہ تو اللہ کے نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لیتا ہے، اب تو کاغذوں کا زمانہ بھی نہ، موبائل نے کاغذ ہی ختم کر دیے، کتابیں ختم کروا دی موبائل نے، موبائل میں پڑھ لو سب چیز، قرآن موبائل میں پڑھ لو، کتابیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں، بڑی بڑی کتابیں موبائل میں ڈال دی۔ یہ حافظے کی کمزوری کی علامت ہوگی ہے، چونکہ آدمی دماغ میں محفوظ نہیں کر سکتا، بس موبائل میں دیکھے گا، موبائل میں کرے گا، سامنے موبائل ہے، موبائل ساتھ ہے، جان سے زیادہ پیارا ہوا۔ اس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا اور قرآن کریم کو جمع اور ترتیب میں لایا گیا مکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام سے لکھواتے تھے، اور صحابہ کرام جس تک کو جو لفظ جس طرح سے اس میں ایک لفظ کی زبر زیر کی کوئی اینچ پینچ بھی نہیں، جیسے وہ لکھوا ایسے ہی۔ اب اس مرتب شکل میں جو آپ کے سامنے ترتیب ہے، یہ مرتب جو شکل آپ کے سامنے ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کرایا تھا، کیونکہ الگ الگ تھا نا، کہیں ٹکڑوں میں محفوظ، کہیں پٹیوں پہ لکھا ہوا، کہیں کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا، کہیں کسی اور چیز پہ لکھا، ان سب کو ایک جگہ جمع کرایا گیا۔ کاغذ کا تو بہت کمیاب کاغذ تھا، کاغذ نہ کے درجے میں تھا، جو بھی چیز مل جاتی تھی اس کو صاف ستھرا کر کے باقاعدہ اس طرح سے محفوظ۔ اب ایک شکل میں جو آیا ہے، پھر اس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس ترتیب میں آیا جس ترتیب سے ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے جب کوئی سورت اترتی تھی، بہت اس میں سنائے باتیں آپ نے سنی ہوگی، پھر کبھی یاد آ جائے کام آئیں گی، کہ جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت لکھنی ہے، یہ آئیہ کسی صحابی نے اپنے طور سے یہ کام نہیں کیا یاد رکھنا، یہ آپ نے بتایا ہے، جو بھی لکھتے تھے سامنے، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو، سمجھ رہے بات کو؟ یعنی جو ترتیب ہے سورہ بقرہ اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں رکوع، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد جو ترتیب ہے، یہ ترتیب آپ نے بنائی ہے، اس شکل میں تو صحابہ نے بنائی، لیکن کون سی آیت کس کے بعد، کون سی سورت کس کے بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو وہ ہوتا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ تو وہ کرتے تھے جو اللہ کا اشارہ ہوتا تھا، غیبی اشارہ ہوتا تھا، وحی کا اشارہ ہوتا تھا، وہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات سے کوئی گفتہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود، آپ کی بات حقیقت میں اللہ کی بات ہوتی ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ آپ کی زبان سے ہوتی ہے۔ آپ کا کلام بھی اللہ کا کلام ہے نا، حدیث بھی تو اللہ کا کلام ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سارا کا سارا، اس کے الفاظ بھی اللہ کے، اس کے معنی بھی اللہ کے، اور حدیث میں الفاظ آپ کے، معنی اللہ کے، سمجھ بات؟ حدیث میں معنی تو اللہ کے، یعنی اللہ کا علم آ رہا ہے، لیکن زبان آپ کی، نقل آپ ہو رہا ہے کہ اس تعبیر جو ہے وہ انداز معنی کی جو تعبیر ہے وہ آپ کی، یہ فرق۔ اس لیے حدیث کو کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں، قرآن کو کہا جاتا ہے وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور حدیث کو کہا وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی، عام لفظوں میں، عام زبانوں میں تلاوت نہیں کی جاتی، تلاوت کرنے کا تو اس کا یہ حق ہے۔ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ کی بخاری کو اگر حالات آ جائیں، ہنگامے ہو جائیں، پریشانی آ جائیں، یا کوئی لا علاج بیماری مبتلا ہو جائے تو دارالعلوم، مظاہر اور بڑے بڑے مدرسوں میں باقاعدہ ہماری بخاری شریف پڑھوا دو تاکہ یہ بیماری دور ہو جائے، تو باقاعدہ پڑھوائی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں، اور دعا قبول کرنے کی برکت سے وہ بیماری یا وہ اللہ بلا یا مصیبت یا حالات جو ہنگامے ہوتے ہیں ملکوں میں، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بات حفاظت قرآن کے تعلق سے، قرآن کی جمع اور ترتیب کے تعلق سے میں نے مختصر جو آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے،
इसलिए मैंने क्या कहा, आप हजरात के समझ में आ जाए, वरना सारी बातें तो देखो, बहुत सारी बातें तो अहले इल्म और अहले इल्म में बहुत बड़े अहले इल्म उनके ताल्लुक से होती हैं, इसलिए दिमाग में बहुत सारा निचोड़ करके कि क्या बैठने वालों का समझ में आएगी, वही बात आप हजरात के सामने नकल की जाती है, जो साफ सुथरी बात हो बिल्कुल, और आम बैठने वालों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, किसी तरह के शक व शुबे की गुंजाइश बाकी न रहे। पहले दिमाग से पढ़ा जाता है, फिर जोर दिया जाता है, फिर ये सोचा जाता है क्या सुनाना है और क्या बचाना है। हर चीज सुनाई नहीं जाती और हर चीज पहुंचाई नहीं जाती। ये इल्म है, इसकी कोई तह नहीं होती है, इल्म की कोई था नहीं होती, कहाँ किसकी गहराई कहाँ पहुंची हुई है। बस कुरान पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जो बताया, अल्फाज कुरान सिखाए, अल्फाज कुरान के साथ साथ कुरान के मानी भी बताए। ये तो लफ्ज़ कुरान है, क्या मतलब है इसका ये भी समझा दिया, ताकि सहाबा वही मतलब बयान करे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी साथ साथ अल्फाज पर पूरा मुकम्मल ध्यान, अल्फाज पर मुकम्मल ध्यान, और अल्फाज के ध्यान के साथ साथ मानी पर भी मुकम्मल तवज्जो कि इसका मतलब क्या है, अपनी तरफ से कोई मतलब इसका बयान न किया जाए। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा किराम पर मेहनत की है, अल्फाज कुरान की मेहनत और अल्फाज कुरान के साथ साथ मानी कुरान की मेहनत। क्या मतलब? तो हम भी तो गुलाम रसूल हैं, उम्मत रसूल में हम भी दाखिल है कि नहीं है? जब दाखिल हैं, मैं फिर ये बात कहता हूँ, ये न समझो हम बूढ़े हैं, ये न समझो हम कमजोर हैं। अगर वाकई किसी चीज से प्यार हो जाता है तो बूढ़ा होने के बावजूद भी जब किसी चीज की लगन हो जाती है, फिर भी मेहनत अगर करेगा तो उस चीज को पाले नहीं पाले। मन जद्दा वजदा, जो किसी काम में लग जाएगा, दिन रात एक कर देगा, आज नहीं कल ठोकरे तो खाएगा, लेकिन एक दिन आएगा कि वो कामयाब हो जाए। अगर हम लोग भी मेहनत करें और अपने तौर से अपने साथ साथ मेहनत करें, साथ अपनी औलाद दर औलाद पर मेहनत करे, तो इंशाअल्लाह यही औलाद हमारे काम आएगी। और एक कुरान के प्यार का आखिरी नतीजा बताता हूँ, ये होगा कि आप या आपकी मौजूदा नस्ल में, मौजूदा औलाद में अगर कोई ऐसा नहीं हुआ जो कुरान को से ही पढ़ने वाला बने, लेकिन आपने कुरान से सही प्यार कर लिया है, जिसे कहते हैं सही प्यार, तो किस नस्ल में कहीं न कहीं जरूर ऐसा पैदा होगा जो आपकी और आपके खानदान की नजात का जरिया बनेगा। तो प्यार तो इससे प्यार करना ही भाई, हम कोई इस लायक नहीं कि कोई याद कर सके, मौजूदा नस्ल भी हमारी इस लायक मेहनत बहुत कर ली, लेकिन इस काबिल नहीं बन सकी। लेकिन हमें कुरान से प्यार, सच्चा प्यार है, कुरान से, अल्लाह का कलाम है, तो कोई ना कोई अल्लाह ताला नस्ल में इस प्यार की बरकत से प्यार देगा तुम्हें, और कोई प्यारा बच्चा ऐसा निकले जाएगा जो कुरान का बेहतरीन हाफिज। आप हबशियों को देखो, मैं रोज पढ़ता हूँ हबशियों को, खुदा की कसम उनका चेहरा मोहरा ऐसा, और जाहिर में उनको दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं होती, लेकिन जब वो कुरान पढ़ते हैं तो रुला देते हैं। इश्क, उनको इश्क है कुरान, रुला देता है ऐसा कुरान। राती में सुनना था एक हबशी की बद्दुआ, चेहरे मुर्दन कैसे होते हैं, होठ मोटे से, कहाँ कैसे कैसे सुनना, पूरी की पूरी बद्दुआ एक सांस में पढ़ते, पूरी वो दुआ एक सांस में। ये मेहनती तो है, मश्क की जभी तो, कुरान से लगा हुए जभी तो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम कौन है, वो देखते हैं हमें कुरान पढ़ना है बस। इसी चीज पर आ जाओ कि अल्लाह का कलाम है, हमें इससे प्यार करना है, इसे उतारना है, अपने दिल में उतारना है, दिमाग में बसाना है, जबान से इसको पढ़ना। प्यार जितना बढ़ेगा, अल्लाह ताला की मेहरबानी देखना कि कितनी आएगी। बार बार पढ़ा नहीं जा रहा, फिर पढ़ो, पढ़ा नहीं जा रहा, फिर पढ़ो, पढ़ा नहीं जा रहा। माहौल बनाओ, माहौल पैदा करो, और बने हुए माहौल की कदर करो। अल्लाह हम सबको अमल और समझ तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।